بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو اے ویری اسپیشل شو آف اگر میں کہوں ود یور ہوسٹ ڈاکٹر راج علی مسعود. اگر میں کہوں کہ کل بھارت کا بزدلانہ سندور آپریشن ودوا ہو چکا ہے تو کیا یہ بات غلط ہوگی؟ اگر میں کہوں کہ کل پاکستان کی طرف سے دفاعی کارروائی تھی، جوابی کارروائی نہیں، تو کیا یہ بات غلط ہوگی؟ اگر میں کہوں کہ کل بھارت دنیا کے سامنے ایک دہشت گرد ریاست بن کے سامنے آیا ہے، کہ تو یہ بات غلط ہوگی؟ ان اور دیگر سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں چیف ایڈیٹر جموں کشمیر روزنامہ عامر محبوب صاحب اور سینئر صحافی راجہ کفیل صاحب. تو راج صاحب، آپ سے سلسلہ شروع کرتے ہیں. مجھے بتائیں گزشتہ رات کو ہوا کیا اور یہ کیوں ہوا؟ ڈاکٹر صاحب، ایک تو جو رات کو انڈیا نے حملہ کیا ہے پاکستان کے اوپر، اور یہ اس کا فالو اپ تھا کہ جو 22 اپریل کو پہلگام میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا جس میں 26 لوگ مارے گئے تھے، اور اس کے جواب میں ہندوستان ظاہر پہ اس سے پہلے اعلان کر رکھا تھا. اور جو رات کو ہندوستان نے پاکستان کے اوپر بقول جو ہندوستان نے جو عالمی جاری کیا، جو اس کے وزارت خارجہ نے، سیکرٹری خارجہ نے، اور جو ان کے انڈین فوج کے اور انڈین ایئر فورس کے ترجمان ہیں، جو انہوں نے اعلان یہ جاری کیا کہ ہم نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے 9 مقامات پر ہم نے ٹارگیٹڈ ہم نے آپریشن کیا ہے. اور ابھی ہم سب سے پہلے آتے ہیں کہ جو ہندوستان نے جو دعویٰ کی ہے، ہم پہلے آتے ہیں کہ جو ہندوستان نے ہوا کیا. ہندوستان نے اعلان کو جو انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے رات کو 1:05 پر یہ جو آپریشن سندور کا انہوں نے آغاز کیا، اور یہ 1:30 پر اختتام پذیر ہو گیا، یعنی 25 منٹ پر مشتمل یہ آپریشن ہے. اور جو ہندوستان نے دعویٰ کیا ہے کہ جو 5 مقامات جو آزاد کشمیر کے ہیں، جو انہوں نے وہاں پر اپنا آفیشیل جو اعلامیہ جاری کیا کہ 5 مقامات آزاد کشمیر کے اور 4 مقامات جو پاکستان کے ہیں، اس کے اوپر ہندوستان نے میزائل حملہ کیا. اب اس یعنی پریس کانفرنس کے بعد اس دوران ہندوستان کے جو فوج کے ترجمان یا ان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ہیں، انہوں نے نقصانات کی تفصیلات نہیں بتائی. اب اس کے جواب میں یہ ہوا کہ پاکستان نے بھرپور اس کا جواب دیا، اور ہماری جو پاک فوج کے ترجمان ہیں انہوں نے رات کو ہی جو ہے نا میڈیا یعنی ٹاک کی اور ہندوستان کے حملے کا اعلان کیا کہ ہندوستان نے یعنی پاکستان کے 6 مقامات پر جو ہمارے آفیشیل جو اعلان ہوا، ایس پی آر نے جو بیان جاری کیا کہ پاکستان کے 6 مقامات پر جو ہندوستان نے یعنی میزائل سے حملہ کیا، اور اس میں سے جو 4 مقامات میں 4 مقامات جو پاکستان کے اور 2 آزاد کشمیر کے. اب جو پاکستان کے 4 مقامات جس میں جو باولپور کا علاقہ ہے، احمد پور شرقیہ، اور مرید کے سیالکوٹ شکرگڑھ، ان 4 مقامات جو یعنی پاکستان کے یہاں اس کے اوپر حملہ ہوا. اب جو مرید کے میں جو انڈیا نے میزائل حملہ کیا، وہاں مسجد طیبہ کو نشانہ بنایا گیا، اور اس میں 3 افراد شہید ہوئے اور 6 زخمی ہیں. پھر احمد پور شرقیہ جو ضلع باولپور کا علاقہ ہے، اور اس میں 4 میزائل جو ہندوستان نے وہاں داغے، اور ان میں سے 10 لوگ جس میں خواتین بھی شامل ہیں، یعنی 10 لوگ اس میں شہید ہوئے. اب جو سیالکوٹ کا گاؤں لوہارا، اس پہ 2 میزائل یہ داغے گئے، ہاں، تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا. اس طرح جو شکرگڑھ کا علاقہ جو ناروال ہے، اس میں بھی 2 میزائل داغے گئے، لیکن اس میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوا. ابھی آتے ہیں آزاد کشمیر، یعنی اس کے بعد پھر اس نے آزاد کشمیر میں میزائل اٹیک کیا. آزاد کشمیر کا ضلع جو مظفر آباد ہے، مظفر آباد کا نوائی علاقہ شوائی نالہ ہے، یہاں مسجد بلال کے اوپر جو ہندوستان کی نے وہاں پر جو میزائل مارا، وہاں 3 لوگ شہید ہوئے اور 3 لوگ زخمی ہوئے. اس طرح جو کوٹلی مطلب جو بائی پاس روڈ پہ مسجد عباس اس کو جو نشانہ بنایا گیا، تو اس میں 2 لوگ شہید ہوئے. اب یہ جو ہندوستان نے رات کو آپریشن کیا، 25 منٹ پر مشتمل جو ہندوستان کا آپریشن تھا، اس کے جواب میں پھر پاکستان نے رات کو بھرپور کارروائی کی، اور پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز نے، پاکستان کی ایئر فورس نے وہاں جو ہندوستان کے جو ملٹری انسٹالیشن تھی، ملٹری انسٹالیشن کو نشانہ بنایا، اور 5 جو ہندوستان کے جو لڑاکا طیارے ان کو مارا، اور 2 ایئر بیس جو ہندوستان کو ان کو نقصان پہنچا. اس طرح کے ساتھ جو ان کو جو فوجی ہیڈ کوارٹر تھے، جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر، 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نقصان پہنچا. جو ہندوستان نے تصدیق کی پار یعنی پاکستان کے نے جو جوابی کارروائی کی، اس میں 10 لوگوں کو انہوں نے ہلاکت کی تصدیق کی ہے، اور 3 جو لڑاکا طیارے ہیں انہوں نے اس کی تصدیق کی ہے ہندوستان نے کہ ہمارے 3 جہازوں کو نقصان پہنچا اور 7 ہوئے. اور ڈاکٹر صاحب، جو سب سے جو بڑی بات ہے
کہ جو ہندوستان نے آج جب یہ سرجیکل سٹرائک کی ہے اور اس کے اوپر اعلان کیا کہ ہم نے جو آپریشن ہے یہ مکمل ہو گیا اور ہم مزید جنگ نہیں کرنا چاہ رہے، ہاتھ کھڑے کر دی، اور اس عملے کے فوری بعد جو انڈیا کے وزیر خارجہ انہوں نے امریکہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ، برطانیہ کے وزیر خارجہ اور روس کے وزیر خارجہ کے ساتھ، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کے ساتھ یعنی ٹیلی فون رابطہ کیا اور انہوں نے آگاہ کی اور اس کے ساتھ ریکویسٹ کی کہ ہم نے آپریشن جو مکمل کیا ہے اور یہ امن سلامتی کونسل کی قرارداد کے عین مطابق کیا ہے، تو لہٰذا پاکستان کو روکا جائے کہ پاکستان مزید یعنی کسی کارروائی سے یا مزید یعنی ہندوستان کو نقصان پہنچانے سے گریز کرے۔ تو دوسرے الفاظ بھی یہ ڈاکٹر صاحب کہ ہندوستان نے اپنی شکست تسلیم کی ہے اور جو پاکستان کی فوج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے جو بھرپور جواب دیا کہ ہندوستان کی یعنی اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کے ساتھ یعنی جس طرح سے پاکستانی فوج نے بھرپور اس کا جو جواب دیا۔ اب آتے جب یہ حملہ ہو گیا ہندوستان نے، تو پاکستان کی جوابی جو کارروائی تھی وہ ظاہر پہلے سے تیاری تھی، پاکستان فوج بھرپور تیار تھی، پاکستان ایئر فورس تیار تھی، پاکستان نیوی اور جو مطلب جو اس کے جو پاکستان کے تمام ادارے جو بھرپور تیاری میں تھے۔ ابھی ہے اس کے جواب میں یہ ہوا کہ پھر ابھی آج یعنی دن کو یعنی پاکستان قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت، اس اجلاس میں پھر اعلامیہ جاری کیا ڈاکٹر صاحب۔ اس اعلامیہ میں یہ جو ہندوستان نے حملہ کیا اس کو جارحیت قرار دے کر پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ ہم اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور اس میں یہ بھی پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ وقت اور جو ہدف ہے جگہ اس کا تعین پاکستان خود کرے گا، اور فوج کو فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ فوج جو بھارت نے حملہ کیا تو بھارت اس کے دوسرے الفاظ میں یہ کہیں کہ آج جو فوج نے جو ہندوستان کو نقصان پہنچایا یہ پاکستان کی فوج نے، پاکستان ایئر فورس نے اپنا دفاع کیا ہے۔ اب جو جواب ہے ہندوستان کے حملے کا یہ پاکستان نے آج فیصلہ کیا ہے، اب یہ جواب کیا ہوگا، پاکستان کس طرح کا جواب دے گا، یہ پھر وقت بتائے گا کہ پاکستان اس کو واپسی جو پاکستان کی جوابی کارروائی ہوگی، اصل اب ہے کہ پاکستان جوابی کارروائی کیا کرتا ہے۔ اچھا عامر بھائی، آپ سے اگلا سوال ہے کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ بھارت ایک بڑا بے شرم رویہ رکھتا ہے ہمیشہ، جو ابھی نندن کو بھی پکڑا گیا تھا تو اس کو بھی سیلیبریٹ کر رہے تھے، تو جو گزشتہ رات کو جو لڑائی ہوئی اب اس کے اندر لوگ یہی سوچنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں کہ فاتح کون رہا کل کی لڑائی میں؟ ڈاکٹر صاحب ایک تو یہ بات ہے کہ فاتح یہ کوئی ایسا فاتح نہیں ہے کہ جسے کوئی چھپ کے دیکھے یا کسی کو پتہ نہ ہو، یہ تو ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے کہ فاتح کون ہے۔ فاتح بتاتا ہے خود فاتح، وہاں پہ جو انڈین چیک پوسٹوں پہ سفید رنگ کے پرچم لہرا کے کھسیانی بلی بنے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں، انڈیا کے جو ایئر بیس ہیں وہ بتاتے ہیں، انڈیا کے جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہیں وہ بتاتے ہیں، انڈیا کی جو چیک پوسٹیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ فاتح کون ہے، اور انڈیا کے وزراء خارجہ اور انڈیا کی جو عوام ہے وہ بتا رہی ہے کہ فاتح کون ہے۔ اور جس انداز سے میں آپ کو بتاؤں کہ رات کو جس وقت یہ کیونکہ ظاہر ہم ایک لمحہ جو ہے وہ مانیٹر کر رہے تھے، تو جب یہ واقعہ پیش آیا اور جب بزدل بھارت نے جو ہے جسے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ وہ اس قدر جو ہے وہ احمقانہ حرکت کرے گا، اور انہیں لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ پیغام تھا کہ پھر آپ کو جواب ملے گا، تو انہوں نے مختلف جگہ پہ وہ سٹرائکس تو کر لی تھیں، لیکن جب وہ کر چکے تو جب اس کے بعد جب پاکستانی فوج کے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اور حکومت کی جانب سے وفاقی وزیر دفاع آئے اور جس انداز سے انہوں نے حکومت کا جو ہے وہ مورال بلند کیا، اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جی رات کو میں نے جو دیکھا کہ خیبر سے کراچی تک اور آزاد کشمیر میں تاؤ بٹ سے افتخار آباد بھمبر تک پوری قوم جو ہے وہ یکسو ہو گئی اور یک آواز ہو گئی اور متحد ہو کے جس طرح انہوں نے جو ہے وہ پاکستانی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے جس جرأت بہادری کا مظاہرہ کیا اور جس طرح جو ہے اپنی فوج کا مورال بلند کیا اور جس انداز سے پاکستان کی فضائیہ نے رسپانس کیا اور جس طرح جو ہے وہ ایسے لگ رہا تھا کہ مقصد سود تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کئی برسوں کا سود، مجھے لگتا ہے کہ شاید 1971 والا سود بھی جو ہے وہ رات کو ہی اتارنا تھا۔ تو جس انداز سے میں دیکھ رہا تھا کہ اگر وہ یہ رات کو ڈسکشن ہو رہی تھی بہت ساری جگہ پہ، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس پوزیشن میں تھے کہ ہم ان کے 1 درجن کے قریب جو ہے وہ طیارے تباہ کر سکتے تھے، لیکن ہم اپنا کوئی نقصان نہیں چاہتے تھے اور اپنی جو جنگی حکمت عملی تھی اس سے ہم باہر نہیں نکلے اور بھارت کو جو ہے وہ ہم نے جواب دیا ہے۔ تو جس طرح راجہ کفیل صاحب نے بتایا کہ یہ تو دفاع کیا ہے، ابھی جو ہے نا کہانی تو ابھی باقی ہے نا، یہ تو ٹریلر تھا، اور جس طرح کی غیر ذمہ داری بھارت کر رہا تھا، ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ایک
ایٹمی طاقت کے اوپر جو ہے وہ بغیر کسی ثبوت کے اپنے کسی ایک واقعے کو بنیاد بنا کے حملہ کرنا شروع کر دیں. اور اس سے پہلے جو ہے وہ کشمیر کے اوپر سیز فائر لائن کے ارد گرد جو ہے وہ چھوٹی موٹی فائرنگ ہوتی تھی یا بڑی فائرنگ ہوتی تھی, تو اسے تو چل کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ برداشت کیا ہی جا رہا تھا. رات کو تو بھارت نے جو ہے وہ بین الاقوامی سرحدوں کی خلاف ورزی کر دی نا. جب بین الاقوامی سرحدوں کی خلاف ورزی کر دی, آپ کسی ملک کی سالمیت کے اوپر حملہ کر دیں اور اس کے بعد جو ہے وہ چپ رہا جا سکے, اور یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا. انہیں نہیں پتا تھا کہ پاکستانی فوج جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ کوئی جنگ میں کبھی کسی نے بزدلی دکھائی ہے. نیپال اور بھوٹان کی تو فوجیں نہیں جب ہیں. انہوں نے جنگ میں تو بزدلی دکھائی بھی نہیں جا سکتی تھی, لیکن جس انداز سے رات کو پاک فوج کے جوانوں نے, فضائیہ کے جوانوں نے اور پاکستانی سیاسی قیادت نے, پاکستانی عوام نے جو ہے وہ متحد ہو کے جار دشمن کا جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کے سر فخر سے بلند ہو گئے ہیں. اور پاکستانی قوم یہ فیل کرتی ہے کہ ہم نے یہ جو انویسٹمنٹ کی تھی اپنے ایٹمی پروگرام کے اوپر, اپنے جو ہے وہ دفاعی پروگرام کے اوپر, اپنی فوج کے اوپر, رات کو اس کا احساس ہوا. اپنا ڈاکٹر صاحب میں ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک جو سب سے اہم بات ہے اس طرف شاید بعض لوگوں کی توجہ نہیں کہ کس قدر جو ہے رات کو خوفناک صورتحال تھی. اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ پاکستانی قوم جو ہے اس کا بالکل وہ مطمئن تھی, ایک پیس آف مائنڈ تھا. آپ کے بچے سوئے ہوئے تھے, آپ کی بہنیں سوئی ہوئی تھیں, آپ کے والدین سوئے ہوئے تھے, جو سوئے ہوئے تھے وہ سو رہے تھے, وہ جاگ رہے تھے. کوئی ایسی وہ نہیں تھی کہ جی ایسی صورتحال. اس کے پیچھے کیا تھا؟ اس کے پیچھے ایک یقین تھا کہ اگر ہم سو رہے ہیں تو ہماری فوج جاگ رہی ہے, اور فوج نے جاگنے کا جو ہے وہ ثبوت بھی دیا اور اسے جو ہے وہ جواب بھی دیا. اور آج جس انداز سے صوبہ قومی سلامتی کے اجلاس میں اور بعد میں پارلیمان کے اندر جس طرح یک آواز ہو کے پاکستان نے جو ہے وہ پیغام دیا ہے دنیا کو, تو میرا یہ خیال ہے کہ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے امریکہ کو بھی, روس کو بھی, برطانیہ کو بھی, متحدہ عرب امارات کو بھی اور سعودیئنز کو بھی کہ آپ جو ہے اس بھارت کا جو جنگی جنون ہے اس کا جو ہے اسے نقصان اٹھانا پڑے گا. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے اس میں ابتدائی طور پہ پاکستان کو نہ صرف برتری حاصل ہے, فوقیت حاصل ہے, اور اعصابی طور پہ پاکستانی قوم کو اور پاکستانی فوج کو جو ہے بہت ہی جو ہے وہ بہتر پوزیشن. اب یہ دیکھو کدھر گئے رافیل شافیل, مگر وہ ابھی دیکھیں نا کہ ان بیچارے بنانے والوں کی کمپنی کا بھی بیڑا غرق ہے. اگر آپ کو چلانا نہیں آتا تو آپ کو اچھی گاڑی کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ یہ سمجھے کہ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کے پاس بہت اچھی گاڑی ہو اور آپ ڈرائیور لاؤ, تو یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ آج ایک اور میں بات بتاؤں کہ کل جب دو چیزوں کے اوپر کل ہمیں کلیئر ہو رہی تھی باتیں. جب برطانیہ اور امریکہ نے پاکستان میں اپنے شہریوں کو ملک چھوڑنے کے لیے ایڈوائزری جاری کی تو اس وقت احساس ہو رہا تھا کہ شاید انڈیا جو ہے کوئی ایڈونچر کرنے جا رہا ہے اور وہ باز نہیں آ رہا. اور اس کے بعد جب ایکس فوجیوں نے کہا, آج آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو آزاد کشمیر کے جو ایکس فوجی افسران کی ایک تنظیم ہے, اس کے سربراہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ سردار زرین صاحب نے یہ بتایا کہ 1 لاکھ ریٹائرڈ فوجی جو ہیں وہ پاکستانی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے کے لیے تھے. اس کے بعد یوتھ ہے. آپ یہ بتائیں نا کہ جب آپ مطلب بھارت کرے گا کیا؟ اس کے پاس میرا خیال ہے کوئی آپشن نہیں ہے. بھارت کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے زخم چاٹے اور آگے سے انشاءاللہ جو ہے وہ پاکستانی فوج مارے گی انہیں, اور پیچھے سے اب ان کی عوام جو ہے انہیں جوتے مارے گی. اور وہاں پہ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کا ازلی دشمن ہے. اور اس نے آپ یہ دیکھیں ان کا, اور دوسری طرف جو ہے وہ سکھ اور جو بھارت کے اندر جو وہ ہیں ادھر سے وہ کھڑے ہو رہے ہیں, ادھر سے بنگلہ دیش میں ان کی حمایت یافتہ حکومت نہیں ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہے وہ مل کے بھارت جو ہے وہ ایک ایسے جو ہے وہ گھیرے میں آ رہا ہے, ایک ایسی آئسولیشن میں آ رہا ہے مودی. اب یہ دیکھیں کہ آپ کو شاید پتہ ہے اس والے یہ آپریشن کا نام جو سندور رکھا گیا ہے, ودوا ہو گیا سندور. تو چلیں وہ تو ویسے ہی بیچارے ہو گئے نا, لیکن اس سے پہلے اس کا آپریشن کا نام جو ہے وہ کوئی لائک ہیمر رکھا تھا کوئی اس کے اوپر, اور اسے بعد میں انہیں جو ہے وہ تبدیل کرنا پڑا. اور اپنا جو ہے وہ سافٹ امیج دکھانے کے لیے آج ان کی جو سیکرٹری خارجہ تھی, جب انہوں نے سیکرٹری خارجہ نے جب وہ پریس کانفرنس کی تو انہوں نے 2 خواتین آفیسر جو ہیں, ایک مسلمان اور سکھ جو ہے, ان کے دائیں بائیں بٹھانے کی کوشش کی اور ایک وہ دیا کہ جو بیوائیں ہیں انہیں ٹچ کرنے کی کوشش کی. لیکن آپ جو ہے
وہ جس طرح جو ہے معصوم بچیاں آج یہ بتائیں یہ جو کرنل ظہیر کا جو ایک معصوم بیٹا ہے 7 سالہ یہ کوئی دہشت گرد تھا؟ یہ جو ہماری کوٹلی میں جو 2 اسٹوڈنٹ تھے یہ جو دہشت گرد تھے؟ ایک جو بچی کی جو ہے وہ تصویر آئی ہوئی ہے جس کے سینے کے اوپر گولی لگی ہوئی ہے، یہ دہشت گرد تھے؟ انہوں نے پلوامہ کیا تھا۔ جب بھارت جو ہے اس طرح کا غیر ذمہ دارانہ رویہ اپنائے گا تو اسے جو ہے وہ ڈیفینیٹ جو ہے اسے پے کرنا پڑے گا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج نے، پاکستانی عوام نے، پاکستان کی سیاسی قیادت نے آج جو ہے وہ اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ اچھا، میں کل کسی سے مذاق کر رہا تھا کہ ہم لوگ جو مہران ہوتی ہے اس کو فراری کی طرح چلاتے ہیں، تو اگر اب ہم F-16 جہاز دے دیں تو وہ پھر آپ نے کل دیکھ لیا۔ راج صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، مجھے بتائیں کہ جو آزاد کشمیر میں کیا جانی نقصانات اور مالی نقصانات کیا جو رات کو ہوا ہے، سب اس میں کیا ہوا ہے؟ ابھی دیکھیں جو آزاد کشمیر کے تو 2 مقامات پہ جو کوٹلی اور جو مظفر آباد پہ ہٹ ہوئے اور دونوں جگہ مساجد کو ہٹ کیا، اور اسی طرح سے فارورڈ کوٹا کا جو مین یعنی فارورڈ کوٹا کا جو بازار ہے وہاں بھی ایک میزائل یعنی گھر پہ گرا۔ اور یعنی اس سے جو سب سے بڑا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہندوستان نے پہلے اعلان کیا تھا کہ اس نے پہلے یعنی نشاندہی کی کہ یہ جو یعنی مریتگہ ہے جو حافظ سعید یعنی جو لشکر طیبہ کے بانی ہیں، اور اس نے اعلان کیا کہ یہ جو مریتگہ ہے اس کا سینٹر ہے یا یہ لوگ ہیں تو ہم یہاں پہ حملہ کریں گے، اور اس نے اسی جگہ پہ وہاں مساجد مدارس، حالانکہ وہ سارا وہ سینٹر ختم کر کے سارے وہاں ہاسپٹل بن چکے ہیں، وہاں سارا کمپلیکس ہے، تو وہاں اس نے اس کو پر ہٹ کیا۔ اور اس کے بعد جو اس نے امن پور شرقیہ میں جس مقام پہ کیا، تو یہ جو نجیش محمد کے جو بانی تھے مولانا مسعود اظہر، اس حملے میں مولانا مسعود اظہر کی بہن بھی شہید ہوئی ہے، اور ہاں یہاں ان کے عزیز بھی شہید ہوئے، مسجد ان کی پوری فیملی۔ اچھا، پھر جو اس نے سیالکوٹ اور شکر گڑھ کو بھی جو اس نے جب یعنی نشانہ بنایا تو ہندوستان نے یعنی یہ میزائل یوز کیے، اور ظاہر ہے اس کے بعد پھر وہاں سے اس نے جو آزاد کشمیر کے یعنی مقامات کو یعنی ہٹ کیا۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ جس طرح کے ساتھ بھرپور جوابی کارروائی کی پاکستان فوج کو، جوابی کارروائی نہیں بلکہ اپنا دفاع کیا پاکستان نے، پاکستان ایئر فورس نے۔ اچھا، یہ چیز راج صاحب میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کو واضح کرنا ہے کہ جو کل رات ہوا تھا وہ دفاعی کارروائی تھی۔ پاکستان نے جیسا ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے بیان بتایا تھا کہ ہم اپنے وقت پہ ٹائم آف چوزنگ میں کریں گے، وہ جوابی کارروائی ہوگی۔ کل رات تک جو ہوا ہے وہ سب تھی دفاعی کارروائی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، تو جب جنگ چھڑ گئی تو پھر اس میں اگر آپ نے دیر کر دی تو پھر اس کے بعد کیا، پھر عالمی برادری بیچ میں آئے گی، پھر آپ کو روکا جائے گا کہ آپ نے جنگ کو پھیلانا نہیں ہے۔ اور اگر یہ جو یعنی جس طرح کے ساتھ ہے یعنی مقبوضہ کشمیر کے وہاں جو ہندوستان کے جو ملٹری انسٹالیشن تھی وہاں ہٹ ہوئی ہیں، تو آج ہی پاکستان کو رات کو کام کر دینا چاہیے تھا، یعنی بھرپور طریقے سے ہوتا، کیونکہ ٹارگٹ پہلے سے پاکستان سیٹ کر لیے تھے، تو بھرپور جواب آنا چاہیے تھا، جو ہوا بھی ہے ذرا جو انڈین طیارے یعنی مار گرائے ہیں اور باقی چیزیں بھی ہوئی ہیں وہاں جو لیکن یعنی جس طرح کے ساتھ ہندوستان غصہ ہے یعنی پاکستان کی یعنی جس طرح کے ساتھ اس نے حملہ کیا اور یعنی بین الاقوامی سرحد کو عبور کر کے جس طرح کے ساتھ ہندوستان آئے، لیکن اس میں ایک چیز ڈاکٹر صاحب ہے کہ یہ دونوں یعنی اپنی اپنی حدود میں رہے، ہندوستان کے جو لڑاکا طیارے یعنی پاکستان کی حدود میں نہیں آئے، پاکستان کی حدود میں نہیں آئے، اور نہ ہی پاکستان کہ جو طیارے وہاں یعنی یہ میزائل کی لڑائی ہوئی ہے، میزائل کی لیکن ابھی آتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو بنیادی سوال ہے کہ ابھی پھر دوبارہ یعنی آزمائش ہے، یعنی پاکستان کی آزمائش ہے، اور پاکستان کے اوپر کشمیری بہت توقع یعنی لگائے بیٹھے۔ ہم نے اپنے یعنی گزشتہ ایک ہفتے سے ہم مسلسل اس کو یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس یہ بہترین موقع ہے کہ پاکستان اس پہلگام کا جو واقعہ ہے اس کے بعد سے جو ہندوستان نے اقدامات اٹھائے ہیں، اس کو یہ بہترین موقع ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کو حل کی طرف جائیں، مسئلہ کشمیر پہ فوکس کریں۔ اور اب جب ہندوستان نے حملہ کر دیا، ہندوستان نے حملہ کیا نا، ہندوستان نے پاکستان کی سالمیت کے اوپر، پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے، اب اس حملے کے بعد 2 ہیں ماس، ایک تو فوج اپنا کام کرے گی، فوج نے وہی کام کرا جیسے آج رات کو بھرپور جواب دیا فوج نے، ایئر فورس نے بھرپور جواب دیا، جو ہماری لیڈرشپ کا کردار بنتا ہے پاکستان کی لیڈرشپ۔ ابھی میں یعنی وہ دیکھ رہا تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب ہے، تو انہوں نے ایک جملہ بولا کہ ہم زیادہ ہندوستان کے جہاز گرا سکتے تھے لیکن ہم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ بس جب جنگ شروع ہوئی تو پھر کون سے صبر و تحمل کا مظاہرہ ہوتا ہے؟
جب ہندوستان گھس آیا آپ کے اندر ہے، جب ہندوستان نے آپ کے اوپر آپ بم مار دیے ہیں تو جناب وزیر اعظم صاحب صبر تھا، پھر کس کا بتا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی وزیر اعظم صاحب نے قوم سے خطاب کرنا تھا، پہلے اعلان یہ ہوا کہ شہباز شریف قوم سے خطاب کرنا جا رہے ہیں، وہ خطاب ہی نہیں، وہ ڈیلے کیا. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی صورت میں پاکستان کو اب کسی عالمی دباؤ میں نہیں آنا، پاکستان نے کسی مذہب پسندی کا شکار نہیں ہونا، ان سیاسی حکومتوں کو کسی مذہب پسندی میں نہیں ہونا. بھارت نے حملہ کر دیا ہے اور پاکستان کے لوگ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی فوج، پاکستان کے آرمی چیف جس طرح کے ساتھ یعنی کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے بھرپور اپنا عزم لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی فوج عزم لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان اپنے ہدف کر چکا ہے سب لوگ. لیکن اس سٹیج پہ یہ ہے کہ فوج اپنا کام کرے گی. اب سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے، ہمارے وزیر خارجہ کی ذمہ داری ہے، ہمارے سیکرٹری خارجہ کی ذمہ داری ہے، ہمارے محترم جو بلاول بھٹو سابق وزیر خارجہ پاکستان کے ہیں، اس طرح کے پاکستانی سیاسی قیادت کی وہ ذمہ داری ہے. یہ بھرپور طریقے سے پاکستان عالمی برادری کو اپنے ساتھ ملائے. پاکستان جو ہندوستان نے آج پاکستان کے سالمیت کے اوپر حملہ کیا ہے، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. یعنی ہندوستان نے پہل کی ہے اور یہ جنگ ہندوستان کو اس کا بھرپور جب تک اس کو سبق نہیں، اس کو مزہ نہیں چکھایا، اور صرف مزہ نہیں چکھانا، اس ہم نے مسئلہ کشمیر حل کی طرف آگے بڑھنا ہے. اگر ہم نے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا ذرا پھر کشمیری کو مایوسی ہوگی، پھر نقصان ہو جائے گا پاکستان کو. اچھا عامر بھائی، میرا اسی سے متعلق ایک آپ سے سوال تھا کہ راجہ صاحب سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ بڑا ہی کمزور سا ایک شہباز شریف کی طرف سے تھا کہ ہم اتنے گرا سکتے تھے، ہم نے نہیں گرائے. جب ان نے آپ کو ایک جنگ کا اعلان کر دیا ہے، ان نے آپ کی سالمیت پہ ایک اٹیک کر دیا ہے، تو آپ کیوں بار بار اتنا ڈپلومیسی کے ساتھ جا رہے ہیں؟ مطلب کہ اب آپ بتائیں کہ یہ پہلے 2 سال مطلب جو عمران خان صاحب جب اقوام متحدہ گئے تھے، انہیں کھڑے ہو کے بتایا تھا کہ جو پلوامہ کا ہوا ہے یہ انڈیا دوبارہ کرے گا اور ہم پہ اس طرح کے الزامات لگا کے یہ ایک چھیڑ خانی کرتا رہے گا. تو جب ہم پوری دنیا کو عالمی سطح پہ بتا چکے ہیں ہندوستان کی شرارت کے بارے میں، تو اب میرا آپ سے سوال ہے کہ کون سا ایسا رپلائی ہونا چاہیے، جوابی کارروائی، یہ دفاعی کارروائی نہیں، کون سی ایسی جوابی کارروائی ہونی چاہیے جو اتنے عرصے سے کشمیریوں کی جانیں ایل او سی پہ جا رہی ہیں، جو بار بار ہم نقصان اٹھا رہے ہیں دونوں طرفہ، سرحد کے اس پار بھی اس پار پہ بھی. کون سی ایسی جوابی کارروائی پاکستان کی طرف سے ہونی چاہیے جو بھارت کو منہ توڑ جواب دے کے اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے؟ ایک تو ڈاکٹر صاحب جس طرح تشریح کی گئی ہے وزیر اعظم پاکستان میں شہباز شریف صاحب کی تقریر کی، میرا یہ خیال ہے کہ ان کا مقصد یہ نہیں تھا. ان کا مقصد یہ تھا کہ جتنا محفوظ طریقے کے ساتھ جو ہے مسلط پسندی کے بجائے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھ کے جو کارروائی تھی وہ کی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی ہو سیاسی حکمت عملی میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو، اپنی فوج کو، اپنی تنصیبات کو، اپنے ہتھیاروں کو، اپنے جہازوں کو جو ہے وہ محفوظ رکھنا بھی ایک جنگی حکمت عملی کا تقاضا ہوتا ہے. دوسری یہ بات ہے کہ جب لڑائی لڑی جا رہی ہوتی ہے اس کے پیچھے تو ڈیفینیٹ جو ہے وہ سیاسی قیادت ہوتی ہے، لیکن وہ میدان جنگ میں اس وقت کے مطابق جو ہے وہ حکمت عملی طے کی جاتی ہے اور وہ ایک پورے کا پورا سسٹم ہوتا ہے، وار پلان ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو لوگ تھے وہ کافی دنوں سے بھارت کے عزائم کی وجہ سے اس کے اوپر حکمت عملی طے کی ہوئی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ حکمت عملی ہے. شہباز شریف صاحب نے جو بات کی ہے وہ شاید ڈپلومیٹکلی جو ہے وہ دنیا کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کی ہے کہ ہم جو ہے وہ نہیں چاہتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے. اب جو رایا کفیل صاحب بات کر رہے ہیں شاید وہ اپنے نقطہ نظر سے درست کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو بات کی ہے وہ بھی درست ہے. ہم نے دنیا کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، ہمیں جنگ جب ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑا ہے. اب جواب جو ہے وہ کتنا جو ہے وہ زیادہ دینا چاہیے تھا یہ بھی جو ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس طرح بھارت نے سرجیکل سٹرائکس کے لیے اور اپنی کیا کہتے ہیں کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کر رکھے تھے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ جو جنگ ہے اس کا ٹائم اور جگہ جو ہے وہ خود ڈیسائیڈ کی ہے اور ایک جواب دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ابھی تک جو صورتحال ہے اس کے اوپر نہ صرف پاکستانی قوم مطمئن ہے، جب پاکستانی قوم مطمئن ہے تو پاکستان کی قیادت کا بھی حوصلے میں بڑھتا ہے، اور جب پاکستان کی سیاسی قیادت مطمئن ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی جو فوج ہے اور جو قربانیاں دینے والے لوگ ہیں وہ بھی جو ہیں ان کے بھی حوصلے جو ہے بلند ہے. اب جہاں تک جو آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ جی یہ جو کشمیری جو ہے وہ بہت گزشتہ 76 سال سے سیکریفائز کر رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سے ہم کافی دنوں سے یہ کہہ رہے تھے
کہ لڑائی جو ہے وہ اب تو خیر بین الاقوامی سرحدوں کی بھی خلاف ورزی کر دی ہے، لیکن جو اصل لڑائی ہوئی ہے وہ ابھی بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر ہوئی ہے، لائن آف کنٹرول کے ارد گرد ہوئی ہے، اور جانے بھی نہیں بھارت ہیں۔ جو ہے وہ ادھر کنٹینیوسلی جو ہے وہ رکا نہیں ہے، بلکہ دونوں طرف سے جہاں پہ بھارت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، نیست و نابود ہو گیا ہے، ایلیمینیٹ کر دیا ہے پاکستانی فوج نے ان کی چیک پوسٹوں کو، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو، وہاں پہ تو بھارت چپ ہوا ہے۔ لیکن ابھی جو ہے کیونکہ یہ مکار لوگ ہیں، بھارت جو ہے وہ مکار دشمن ہے، ان کے ہمیں سفید جھنڈوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں جو ہے ان کے اوپر پوری طرح جو ہے وہ نظر رکھنی ہے۔ دوسری یہ بات ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ہمیں اور پاکستان کو، پاکستان کے وزارت خارجہ کو سوری دنیا بھر میں مقیم جو کشمیری ہیں، دنیا بھر میں جو پاکستان کے سفارت خانے ہیں، انہیں، اور سب سے بڑھ کے آزاد کشمیر جو بیس کیمپ ہے، بیس کیمپ کی حکومت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت اس مسئلہ کشمیر کے حوالے سے جو ہے اس کو اجاگر کر کے اسے فلیش پوائنٹ بنا کے دنیا کو باور کرایا جائے کہ یہ جو دو پاکستان اور بھارت جو ہے وہ ہر کچھ عرصے بعد لڑ جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ جو کشمیر ہے اس کا محل وقوع دیکھا جائے تو وہ 3 ایٹمی طاقتوں کے درمیان ہے، چائنا کے، پاکستان کے اور انڈیا کے، اور یہ ایک سلگتا ہوا جو ہے وہ خطہ ہے، اور یہ کسی وقت بھی جب اس کے اوپر جنگ مسلط کی جائے گی تو ڈیفینیٹ جو ہے وہ 3 عالمی طاقتوں کے درمیان ہوگا اور 3 ایٹمی طاقتوں کے درمیان ہوگا، تو یہ معاملہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پاکستان کو جو ہے وہ اعصابی برتری حاصل ہے، اعصابی فوقیت حاصل ہے، اور پاکستان نے دندان شکن جو ہے وہ جواب دے دیا ہے بھارت کو، تو اس کے بعد جو ہے وہ چاہیے کہ اگر تو اس سیاسی حکمت عملی کے تحت جو ہے اگر پاکستان جو ہے وہ سیز فائر لائن سے آگے بڑھ کے کچھ علاقے جو ہے وہ اپنے اس میں لے سکتا ہے، کیونکہ منقسم خاندان جو ہیں ان کو وہ کرنے کی کوشش جو کر رہا تھا، تو اب یہ دیکھیں کہ بھارت جو ہے اس کی جو حکمت عملی تھی وہ تو اسے الٹی پڑتی دکھائی دے رہی ہے، تو اب ظاہر ہے بھارت جو ہے وہ پوری طاقت کے ساتھ آئے گا۔ میرا یہ خیال ہے، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ جنگ کے حق میں نہیں ہے۔ اب مسلط جنگ کے اوپر ڈاکٹر صاحب اس کا کوئی حل نہیں ہے، اگر اس میں سے پاکستان کے جو دانش مند ہیں، پاکستان کا جو حکمران طبقہ ہے، پاکستان کا جو کیا کہتے ہیں ملٹری قیادت ہے، اگر اس میں سے کشمیریوں کے لیے کوئی خیر نکال سکتی ہے تو یہ ایک بہترین موقع ہے، اور اگر جنگ لمبی ہوتی ہے تو وہ آزاد کشمیر کے اندر لڑی جائے گی، اور جیسے کل پرسوں جو ہے ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر کہہ دیا تھا کہ اگر آپ پاکستان روکیں گے اور پاکستان کو پانی روکنے کے لیے اگر آپ کوئی ذخیرے بنانے کی کوشش کریں گے، کوئی ڈیم بنانے کی کوشش کریں گے تو ہم انہیں تباہ کر دیں گے۔ تو یہ دیکھیں نا، کل جب وہ پانی روکیں گے، سندھ طاس معاہدہ معطل کریں گے، پھر جو ہے وہ پاکستان جب ان کے ڈیم کے اوپر اسے اڑا دے گا تو پھر جو ہے وہ دنیا کہے گی، تو یہ معاملہ رکنے والا نہیں ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس جو مسئلہ جو ہے جو بن گیا ہے، جب تک یہ کینسر بن گیا ہے اس خطے کے لیے، جب تک اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے، جب تک کشمیر کا معاملہ حل نہیں کریں گے، اس وقت تک میرا یہ خیال ہے کہ یہ پاکستان کو، بھارت کو اور چائنا کو جو ہے وہ کھاتا رہے گا، اور اس کا جو ہے وہ میرا خیال یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے سے ہی جو ہے وہ دیر پا امن اس خطے میں قائم ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہے وہ امریکہ کو بھی دیکھ لینا چاہیے، یورپین یونین کو بھی دیکھ لینا چاہیے، رشیا کو بھی دیکھ لینا چاہیے، برطانیہ کو بھی دیکھ لینا چاہیے، عرب امارات اور OIC کو بھی دیکھ لینا چاہیے، اور دنیا میں جو لوگ جو ہے وہ شخصی آزادیوں کے اوپر، شہری آزادیوں کے اوپر، بنیادی انسانی آزادی کے اوپر یقین رکھتے ہیں، انہیں مسئلہ کشمیر کو اس وقت جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے۔ اچھا راج صاحب، آپ سے آخری سوال کہ مجھے بتائیں کہ جو اب اگلا لائے عمل دونوں طرف سے کیا لگ رہا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے جنگ ختم ہو گئی ہے؟ کیونکہ ابھی بھی خدشات ہیں کہ بھارت جس طرح اس نے گزشتہ رات کو ایک بزدلانہ حملہ کیا ہے، یہ دوبارہ صلاحیت رکھتا ہے کہ آج دوبارہ اس طرح کا ایک بزدلانہ حملہ آج اگلے کچھ دنوں تک ہو سکے؟ تو مجھے بتائیں کہ اپنے کشمیریوں کو، کیونکہ جنگ مطلب افسوساً یہ کہنا پڑتا ہے کہ جنگ کا ایپی سینٹر کشمیر ہی ہے، تو مجھے بتائیں کون سے ایسے مقامات، جیسے کہ دیکھا گیا کہ مساجد کو شہید کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، تو پلیز ہم سب کیا کہ میری ذاتی رائے ہے کہ یہ غلط بھی ہو سکتی ہے کہ یہ معاملہ مطلب ادھر ہی رک جائے گا، اور آپ کو یاد ہے کہ جب 2019 میں جب یعنی بالا کوٹ پہ آخر ہندوستان کے طیاروں کر بم گرائے، اور ظاہر ہے کہاں بالا کوٹ، اور اس کے بعد بالا کوٹ آگے ہماری ملٹری اکیڈمی تھی، اور جب ہندوستان کے طیارے
جب وہاں بالاکوٹ تک پہنچی اور آ کر بم گرایا، اور اس کے بعد سے ذرا پھر کوئی یعنی جواز نہیں تھا کہ ہندوستان کو بھرپور یعنی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ ذرا اگلے دن ہماری کارروائی تھی، ایک ہم نے ہندوستان کا لڑاکا طیارہ مار گرایا کہ اس کے جو پائلٹ کو پکڑ کے معاملہ حل ہو گیا۔ ابھی ذرا جو میری رائے ہے یا جو میری یعنی کہ بھائی کیونکہ ہندوستان نے جو سرجیکل اسٹرائک کرنی تھی کر گئی، اور ہندوستان نے اعلان کیا اور پوری دنیا کو بتا دیا کہ ہندوستان ابھی جنگ آگے نہیں لے کے جائے گا، یعنی اعلان کا آفیشیل ہندوستان نے اعلان کر دیا کہ اس نے جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں یا جو پاکستان میں جہاں جو بقول ہندوستان کے جہاں جو دہشت گردوں کے کیمپ تھے، ہم نے ان کو ٹارگیٹ کیا، اور ہم نے یہ پاکستان کو اطلاعات پہلے دی تھی لیکن پاکستان نے کارروائی نہیں کی، لہٰذا ہم نے خود کارروائی کی۔ ابھی آتے ہیں آج رات کو جو پاکستان نے جواب دیا، پاکستان نے جو ہندوستان کے طیارے بھی مار گرائے ہیں اور وہاں ہندوستان کے فوجی انسٹالیشن بھی تباہ کیے ہیں، تو پاکستان بھی اپنے طور پر مطمئن ہے کہ ہم نے کیا۔ لیکن جو سب سے جو الارمنگ صورتحال ہے اس پورے یعنی رات سے ابھی تک جو جنگ ہوئی ہے، ہندوستان نے جو 25 منٹ تک جو یعنی آپریشن کیا ہے، اس میں اس نے مظفر آباد کے نوئی علاقے نوسری ڈیم کو ہٹ کیا، اور اگر جب یعنی یہ تو خوفناک بات ہے کہ اگر اس نے نوسری ڈیم پر اس نے جب وہاں پر بم مارا، اور یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس طرح نقصان نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ کہ ہندوستان تو بہت حد آگے کراس کر گیا، مساجد کو، ڈیموں کو، دیکھو نا ابھی تو پھر اس کا آپشن یعنی اس کے بعد تو کوئی کہاں سے غور، یعنی جب ہندوستان نے نوسری ڈیم پر اگر وہاں پر پہنچ گیا تو اس کا تربلا ڈیم بھی ہے، اس کے پاس منگلا ڈیم ہمارا بے شمار ڈیم ہے۔ جب ہندوستان یہ ساری حدود کراس کر کے اور جا کر ہمارا وزیر اعظم کرے کہ نہیں ہم نے بالکل ہم نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، اس کا میں وزیر اعظم کا میں جو سمجھا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ آج جو وزیر اعظم صاحب نے جو خطاب کیا ہے قومی اسمبلی میں کہ پاکستان اپنی کارکردگی پر جو کچھ آج ہوا اسی پہ اوکے اور بس آگے خاموشی ہے، اور ابھی کیونکہ عالمی دنیا بیچ میں آ جائے گی، ہندوستان نے اعلامیہ جاری کر دیا کہ ہم جنگ کو نہیں بڑھانا چاہتے، تو ظاہر ابھی اگر جنگ آگے بڑھے گی تو ظاہر پھر تو جب جنگ ہے پھر اس میں سے لیکن رائے صاحب آپ کو لگتا ہے جو کل جو بھارت کو جو منہ کی کھانی پڑی تو اس کے بعد جو مودی کے الیکشن کی کیمپین تھی اس کو بھی منہ کی کھانی پڑی، تو آپ کو لگتا ہے جو یہ جارحانہ حرکت ابھی دیکھیں ڈاکٹر صاحب بھی دیکھیں نا چپ کر جائے گا؟ نہیں، دو پہلو ابھی جو ہندوستان کا ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان کے میڈیا جشن منا رہا ہے کہ ہندوستان کو فتح ہو گئی، دیکھو وہ جشن منا رہا ہے نا ہندوستان میں، یعنی 1 ارب 42 کروڑ سے زائد ان کے 300 ٹی وی چینل ہیں، وہاں ان کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، وہ سارے کے سارے کریں کہ ہندوستان کو فتح ہو گئی اور ہم نے ان کے پتہ نہیں فلاں 9 مقامات پر ہم نے اتنے دہشت گردوں کیمپ اڑا دیے فلاں وہ کریں ہم ہو گئے کامیاب۔ پاکستان کا میڈیا، پاکستان کے ادارے، ہماری سیاسی قیادت، ہماری فوج، ہمارے کشمیری سارے ہم کہہ رہے نہیں ہم جیت گئے، دونوں ہندوستان کہہ رہا ہم جیت گئے ہیں، پاکستان کا ہم جیت گئے، تو برابر کام ہو گیا نا۔ ہم کہہ رہے ہیں ہم جیت گئے ہیں، ہم نے ہندوستان کے 5 طیاروں کو بھی ہم نے مار دیا ہے، ہم نے ہندوستان کے 2 ایئر بیس کو بھی تباہ کیا ہے، ان کے اور مطلب جو ملٹری انسٹالیشن کو بھی نقصان پہنچا ہے، یعنی پاکستان بھی مطمئن ہے، پاکستان کے عوام بھی مطمئن ہو گئے ہیں، پاکستان کے میڈیا والے مطمئن ہو، ہندوستان والوی اور عالمی برادری کرے خبردار اب آگے نہ بڑھے۔ لیکن ویسے میں ابھی آتے ہیں کہ جب اگر بات آگے بڑھے گی، آگے پھر جنگ ہوگی نا، آگے کیا جنگ ہوگی، لیکن یہ میں آپ سے پوچھ ظاہر پھر جنگ ہوگی، صاحب مجھے نہیں لگتا، دیکھو مجھے نہیں لگتا کہ جنگ کا دائرہ بڑا ہو، اور نہیں ہم چاہتے نہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کل پاکستان نے واضح کر دی کہ یہ دفاعی کارروائی ہے، تو آپ کہتے ہیں پاکستان اس دفاعی کارروائی سے ہی خوش ہے؟ یعنی جو کچھ ہو گیا پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کی ہے، اور پاکستان نے ہندوستان کے جہاز اڑائے، اور حالانکہ یعنی قومی سلامتی کمیٹی نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ ہم مناسب وقت پر اور مناسب مقام کا ہم طے کر کے ہم بدلہ لیں گے، اعلان ہوا، وہ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی نے صاف واضح کیا تھا کہ ہم اپنے ٹائم آف چوزنگ میں اپنے مطابق اپنے وقت پہ جواب دیں گے، کل دفاعی کارروائی تھی، تو آپ کہہ رہے ہیں جو ڈی جی آئی ایس پی نے کہا وہاں پہ بات ختم ہوگی، اب دوبارہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے؟ ابھی میں اس کی ایک اور کہ ابھی جب ہم نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں نے وہاں عباس پور رابطہ کیا، وہاں ہجیرہ اور سمانی سیکٹر سمیت برنالہ ہمارے نکیال میں ساری جگہ پہ میں نے پوچھا، تو ابھی کنٹرول لائن خاموش ہو گئی ہے، نہیں رات یعنی کنٹرول لائن ابھی دیکھو نا، یہ بزدلانہ ہم دیکھو نا ابھی کیا ابھی کنٹرول لائن پہ جو کچھ ہو گیا رات کو، جو کچھ ہونا تھا، ابھی اس وقت جو کنٹرول لائن ہے اس وقت کشمیر کی تمام کنٹرول لائن۔ پھر ڈاکٹر صاحب ایک اور ہے، یہ جو ہندوستان نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے، میزائل پھینکے ہیں، اور اس میں بھی بین الاقوامی سرحد سے نہیں ہوا، کون سا جموں سے ورکنگ باؤنڈری سے ہوا،
نہیں لیکن جب انٹر کیا دیکھیں یعنی جو دیکھیں انہوں بہاولپور نے جو مرید کے- وہاں سے جموں یوز ہوا نا، جموں اور سری نگر یوز ہوئے، لیکن جہاں پہ اور حملہ وہاں کیا سے جو ورکنگ باؤنڈری ہے، ورکنگ باؤنڈری اور کنٹرول لائن ہوا، یعنی جو اس دوران بھی جو یعنی لڑائی ہو رہی ہے وہ کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری کے درمیان، ہندوستان پاکستان کے درمیان رائے صاحب اس پہ ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ہم نے اپنے کئی پروگرام میں بھی کہا ہے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، بے شک اور خواہ اگر پاکستان ہندوستان 10 سال جنگ لڑتے ہیں، پھر بھی معاملہ ٹیبل پہ آئے گا، جا کر بات چیت آئے گی۔ ابھی بھی بات ہے، ہمارا موقف ابھی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان آئیں، یہ جو اس مسئلے کی بنیادی جڑ ہے، ہندوستان پاکستان کے درمیان 3 پہلے جنگیں ہوئی ہیں، اور پراکسی وار کا کوئی 40-50 سال پر مشتمل ایک پورا جو دور ہے، اس پراکسی وار میں بھی کچھ نہیں نکلا۔ ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو انتخاب پسند اقدام اٹھایا، اس میں بھی پھر حل نہیں ہوا مسئلہ۔ تو لہٰذا اس بات پہ آ جائے، ہندوستان بھی آ جائے، اور عالمی برادری کی ذمہ داری ہے، امریکہ کی ذمہ داری ہے، برطانیہ کی ذمہ داری ہے، فرانس کی اور روس میں چین کی جتنے بھی بڑی طاقتیں ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اب ہندوستان اور پاکستان کو بٹھائیں کہ مسئلہ کشمیر بات کریں۔ اگر ہم مسئلہ کشمیر بات نہیں کریں گے، اگر ہم ہار اور جیت کا جو فتح مناتے رہیں گے، تو اگر مسئلہ کشمیر ادھر مجھے پھر کائے کی جیت ہے؟ یعنی اگر ہم ہندوستان کے 200 طیارے مار گرائیں، مسئلہ کشمیر وہیں پڑا ہوا، تو پھر ہماری ہار جیت کا تو نہیں ہوا پھر سارا نا۔ تو یہ ہوا کہ اس سارے تنازع کے ساتھ جڑا ہوا جو مسئلہ ہے، تنازع ہے، وہ مسئلہ کشمیر ہے۔ تب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر پیش رفت ہو، عالمی برادری بیچ میں، اور ذمہ داری بھی عالمی برادری۔ اگر اقوام متحدہ نے، امریکہ نے، روس نے، برطانیہ نے، چین نے، اگر ان سب لوگوں نے اگر بچانا ہے جنوبی ایشیا کو ایٹمی جنگ سے بچانا ہے، ظاہر ہے اگر ہندوستان اور پاکستان کے جنگ میں اگرچہ یہ یعنی جنگ پھیلتی ہے تو وہ جنگ پھر ایٹمی جنگ میں جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہو جائے گا پھر اس خطے میں کوئی جو بچے گا۔ تو لہٰذا اس موجودہ حالات ہیں کہ سارے لوگ باہر آئیں، امریکہ کی ذمہ داری ہے، سپر طاقت ہے، وہ باہر انڈیا کو اس بات پہ راضی کرے کہ فوری طور پر آ کر فوری طور پر بات چیت کا آغاز ہو، اور مسئلہ کشمیر اگر مسئلہ کشمیر حل ہوا تو فتح اور یہ پھر جنگ پھر چلتی رہی۔ عامر بھائی ایک بات- آپ ایک سے ہی جو ہے سوال، نا- یہ سوال آپ سے ہی کہ یہ کل گزشتہ رات جنگ کا اختتام تھا، جنگ کی شروعات، یہ سوال۔ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے یہ جنگ کی شروعات تھی، اختتام نہیں تھا، پہلی بات۔ دوسری یہ بات ہے جو رائے صاحب نے بات کی ہے کہ جموں کا استعمال ہوا ہے یا عالمی سرحدوں کی خلاف ورزی نہیں ہوئی، دیکھنا یہ نہیں ہے کہ وہ بم کہاں سے مار رہے ہیں یا ان کا کون سا ایئر بیس استعمال کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے کہ وہ بھاولپور جو ہے وہ پاکستان کی بین الاقوامی سرحدیں کراس کر کے ہے، یہ کوئی میرپور کے منگلہ ڈیم نہیں ہے یا ہلاڑ نہیں ہے یا کیا کہتے ہیں کوئی حلہ سے یہ ارے آگے ہے نا، اس کا طریقہ کار جو بھی ہے، انہوں نے بین الاقوامی سرحدوں کی خلاف ورزی کی۔ اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے مرید کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے سیالکوٹ کوٹلی لوہارا کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے نارووال میں حملہ سٹرائک کی، اسی طرح جو ہے انہوں نے کیا کہتے ہیں بھاولپور میں جا کے انہوں نے کیا۔ تو یہ اگر یہ دیکھیں ساری کی ساری صورتحال ہے، یہ کوئی جسٹیفائیبل نہیں ہے، یہ کوئی پوائنٹ نہیں ہے کہ جی آپ کے لائن آف کنٹرول کے اوپر یا سیز فائر لائن کے ادھر سے یا جموں یا سری نگر کا ایئر بیس استعمال کیا تو جواب مل گیا نا انہیں۔ اس طرح کا جواب جو ہے وہ دینا۔ دوسری یہ بات ہے جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ذمہ داری اور غیر ذمہ داری، یہ ذمہ داری جو ہے سب سے پہلے تو بھارت کی بنتی ہے نا۔ اب ایشو یہ ہے بھارت جو ہے وہ خود ایک منحصر القوم جو ہے ایک غیر ذمہ دار ملک ثابت ہوا، بھارت جو ہے اس کا میڈیا غیر ذمہ دار ثابت ہوا، بھارت کی جو ہے عوام غیر ذمہ دار ثابت ہوئی، بھارت کا جو ہے وہ تھنک ٹینک جو ہے وہ غیر ذمہ دار ثابت ہوا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ بھارت کی فوج کا پاکستان کی فوج کی رات کی لڑائی کے بعد کمپیریزن کر سکتے ہیں، بھارت کے جو میڈیا ہے اور اس کا اور پاکستان کے میڈیا کا کمپیریزن کر سکتے ہیں، وہ تو ایسے لگا ہوتا ہے جیسے بندر جو ہے وہ ایک درخت سے بھاگ کے چھلانگ مارتا ہے دوسرے درخت پہ جا رہا ہے۔ اس طرح کا جو غیر سنجیدہ رویہ ہے، سنجیدگی کی ضرورت جو ہے وہ بھارت کو ہے۔ جیسے پاکستان ایک سنجیدہ ملک ہے جس کے وزیر اعظم نے، جس کے سپاہ سالار نے، جس کے ترجمان نے، جس کی عوام نے جو ہے وہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ بھی کیا ہے، اور دشمن کو جو ہے اس کی اپنی عقل، شعور اور طاقت کے مطابق جو ہے وہ 10 گنا زیادہ جو ہے وہ جواب بھی دے دیا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ابھی اس کا سٹارٹ ہے، یہ جواب ہے، اور یہ بظاہر جو ہے وہ پاکستان کو اصحابی جو ہے وہ بھی برتری ہے، اور جو جنگی اعداد و شمار ہیں اس کے اوپر بھی پاکستان کو برتری حاصل ہے۔ لیکن اب اس جنگ کو آگے لے کے جانا جو ہے، اگر بھارت جو ہے یہی ذمہ داری ہم کہہ رہے تھے نا، اگر بھارت نے بیٹھنا ہی تھا تو امریکہ کے کہنے کے اوپر، سوویت یونین کے کہنے کے اوپر، برطانیہ کے کہنے کے اوپر، سعودی عرب کے کہنے کے اوپر، متحدہ عرب امارات کے کہنے کے اوپر، دنیا بھر میں یا سلامتی کونسل کے کہنے کے اوپر کسی نہ کسی جگہ پہ اس کو بیٹھ جانا چاہیے تھا نا۔ اب ایشو یہ ہے کہ جب تک بھارت کو آپ 100 جوتے نہیں ماریں گے اور جب تک اس کے 100 گنڈے پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اب جو ہے وہ جو ایک دنیا کے سامنے ایک یہ تاثر تھا، وہ کوئی ایک بڑی معیشت ہے، یا وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جی وہ پاکستان کو جو ہے وہ کوئی غیر ذمہ دار قسم کا ایٹمی
طاقت جو ہے اس کے طور پہ وہ ایک تاثر بلڈ کر رہا تھا، یہ رات کا ختم ہو گیا نا. غیر ذمہ دار کون ہوا؟ غیر ذمہ دار بھارت ہوا جس نے پاکستان کی سرحدی جو ہے وہ بین الاقوامی سرحدوں کی خلاف ورزی کی، پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ کیا. جب آپ کسی کی بین الاقوامی سرحدوں کے اوپر سے جا کے آپ کسی کے جا کے اس کو شہر کو جا کے ٹارگٹ کریں گے اور ایک جھوٹے اور بے بنیاد اور من گھڑت الزام جس کا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، تو پھر تو آپ کو یہ جواب دینا پڑے گا نا. اب ایشو یہ ہے کہ اس وقت ذمہ داری کی جو ضرورت ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی اپنی ذمہ داری کی ضرورت ہے. اگر بھارت اپنی بقا چاہتا ہے، اگر بھارت اپنی سالمیت چاہتا ہے، اگر بھارت جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ بھارت صفحہ ہستی کے اوپر موجود رہے، تو بھارت کو ایک جو ہے وہ سینسیبل قسم کا ایک ذمہ دار جو ہے وہ ملک بننے کے لیے اس کے پاس جو ایٹمی طاقت ہے وہ جو ہے وہ چین کو بھی ڈرائے، وہ جو ہے اپنے ہمسائے بنگلہ دیش کو بھی ڈرائے، وہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر بھی روزانہ جو ہے وہ در اندازی کرے اور خود جو ہے وہ ذمہ دار بن جائے اور جو ہے ایک ہمیں غیر ذمہ دار قرار دے دے. آپ یہ بتائیں نا کہ یہ جو کشمیر کا ایشو، اس میں بھارت کا کوئی موقف ہے؟ پاکستان کا کیس ٹھیک ہے، بھارت نے جو ہے ایک جعلی سا ڈرامہ لگا کے جو دنیا کے سامنے ایک وہ ایشو بنایا ہوا ہے، پاکستان دہشت گرد ہے. دہشت گرد تو تم ہو جس نے جو ہے وہ بین الاقوامی سرحدوں کی خلاف ورزی کی اور جوتے کھا کے ابھی واپس گئے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ لڑائی جو ہے پاکستان کو، پاکستان کی قوم کو، پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی مملکت کو اس وقت تک لڑنی ہے جب تک جو ہے یہ بھارت کا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا اور وہ ایک غیر ذمہ دار ملک اور ایک غیر ذمہ دار طاقت کے بجائے وہ جب وہ سینسیبلی جو ہے ایک ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتا، اس وقت تک ہوتی رہے گی. اور یہ لڑائی اپنا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، آپ یہ بات نوٹ کر لیں، جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس طرح بھارت نے جو ہے، میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ بھارت نے کشمیریوں کے اوپر بے پناہ مظالم ڈھائے ہوئے ہیں. ادھر جو ہے وہ ہزاروں جو ہے لوگوں کی جو ہے وہ اجتماعی قبریں ہیں، وہاں پہ ہزاروں بیوائیں ہیں، ادھر ہزاریں جو ہے وہ ریپ کے کیس ہیں، وہاں پہ ہزاروں جو ہے وہ مسنگ پرسن ہیں، جن بچوں کو آپ نے ماؤں سے جدا کیا ہوا ہے، جن کی جوان بیٹیوں کو آپ نے جو ہے ان کے سہاگ اجاڑ دیے، جن کی جوان بیٹیوں کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ اجتماعی زیادتیاں کی، جن کے گھروں کو اور ان کے بچوں کو آپ نے زندہ جلا دیا، جن کے اوپر جو ہے وہ آپ نے ہر طرح کے قوانین لاگو کیے ہوئے ہیں. آپ ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ چپ ہو جائیں گے. جب وہ چپ نہیں ہوں گے، جب وہ ریٹیلیٹ کریں گے، جب وہ اپنا بدلہ لیں گے، آپ ایک غیر ذمہ دار ملک ہونے کے ناطے پاکستان کے اوپر چڑھائی کر دیں گے کہ یہ پاکستان ہے اور پاکستان کی بین الاقوامی سرحدوں کی جو ہے وہ خلاف ورزی کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ بھارت کے اس رویے کے ساتھ جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا. اگر جنگ لازم ہے تو یہ جنگ لڑنی چاہیے، اس کا بھرپور جواب دینا چاہیے. اور یہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ کل شام تک جو ہے وہ پاکستانی قوم کے حوالے سے مختلف رائے تھی. آپ ڈاکٹر صاحب کسی اور سیاسی نظریے کے ہو سکتے ہیں، راجہ کفیل صاحب کسی اور کے ہو سکتے ہیں، میں کسی اور کا ہو سکتا ہوں. لیکن جس وقت رات کو بھارت نے 1:00 پہ یہ حملے کیے، اس کے بعد آپ کو ایک پاکستانی قوم دکھائی دی نا، اس کے بعد آپ کو کوئی تحریک انصاف کا نظر آیا، اس کے بعد آپ کو کوئی مسلم لیگ نون کا نظر آیا، اس کے بعد آپ کو کوئی پاکستان پیپل پارٹی کا نظر آیا، اس کے بعد آپ کو کوئی جماعت اسلامی کا نظر آیا، اس کے بعد آپ کو کوئی جمعیت علماء اسلام کا نظر آیا، اس کے بعد آپ کو کوئی MQM کا نظر آیا، اس کے بعد آپ کو سارے کے سارے لوگ پاکستانی ملے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پاکستانی قوم جو ہے وہ قوم بن چکی ہے اور پوری قوم جو ہے وہ اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھا کے بھارت کو جو ہے وہ ایک بار جو ہے اس کی اوقات جو ہے وہ یاد دلانے کی ضرورت ہے. چلیں، بہت بہت شکریہ رائے صاحب عامر بھائی آپ کے شو میں آنے کا. میں اسے بھی ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیر کس کا ہے، پاکستان کا یا ہندوستان کا، کہ بھارت ہمیشہ سے کشمیر کے بارڈر سے آزاد کشمیر میں حملے کرتا ہے. اور یہاں پہ کل جیسے آپ نے دیکھا کتنی معصوم جانے گئی ہیں، لیکن پاکستان ہمیشہ ریسٹرین شو کرتا ہے کشمیر کے بارڈر پہ کہ کوئی بھی وہاں پہ بھی ہمارے کشمیری ہیں، کیونکہ پاکستان جموں کو، سری نگر کو، ان علاقوں کو اپنا سمجھتا ہے. تو اسی لیے خواتین و حضرات، آپ نے بالکل اپنے آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے. بی سیف اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں.